سورہ نمل آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی فوج پہ نظر ڈالی اور کہا کہ کیا ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، تو کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، تو میں اس غیر حاضری کی وجہ سے اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے کے آئے گا۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ پرندہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں وہ علم یعنی وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہے قوم سبأ کے متعلق جو کہ یقینی خبر ہے۔ انی وجدت امرأة تملکهم، میں نے یہ پایا وہاں پہ کہ ان کی حکمران ایک عورت ہے، وأوتیت من کل شیء، اور یہ کہ ان کے پاس وسائل کے اعتبار سے بہت کچھ ہے، ہر چیز ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم وہ اللہ کو چھوڑ سورج کو سجدے کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی اس قسم کے اعمال جو ہیں ان کی نظروں میں بڑے کھبا دیے، بڑے مزین کر دیے، خوبصورت کر کے دکھا دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فصدہم عن السبیل، اس توحید کی عظیم شاخہ سے وہ روک دیے گئے۔ فہم لا یہتدون، اب انہیں راہ سجائی نہیں دیتی۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اس اللہ کے حضور سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جو آسمانوں اور زمین کی خفیہ چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فألقِ إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ نامہ، میرا یہ خط دے کے جاؤ اور یہ ان کے سامنے ڈال دو، اور پھر ارادہ ہو کہ دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر۔
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو وہ ملکہ کہنے لگی کہ میرے اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کے کہ میرے پاس ایک بڑا ہی معزز قسم کا خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ فرما روا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کے والد حضرت داؤد کا جو واقعہ کل سے شروع ہوا تھا، یہ وہی جاری ہے۔ کل کے درس میں آخر یہ بات آئی تھی کہ معائنے کے لیے انسانوں کا، جنوں کا اور پرندوں کے لشکر جو ہیں وہ ایک ترتیب سے ان کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ تو جب انہوں نے انسپیکشن کی اس کی، تو پھر پرندوں کا جو لشکر تھا اس کی انسپیکشن کے دوران اس نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اس پرندوں میں ہدہد نہیں۔ ہدہد عربی زبان میں بھی اور پھر یہ اردو میں بھی استعمال ہونے لگا، اور عبرو میں بھی یہ ایک خاص پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بات جو ہے وہ چلی بھی یہاں سے ہی ہے کہ جنوں کا، انسانوں کا اور پرندوں کا لشکر ان کے حضور انسپیکشن کے لیے ظاہر کیا گیا۔ اب اس بات کے اوپر میں اس لیے ذرا رک گیا ہوں کہ قرآن حکیم کی کچھ تفسیریں ایسی ہیں کہ جو صرف عقلیت کے زور پہ کی گئی ہیں، تو اس میں وہ چیزیں جو معجزے ہیں اور جو چیزیں ان کی چھوٹی سی عقل میں نہیں آئیں، اس کو غلط تعبیر کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا یہاں یہ کہا گیا کہ آگے جو واقعہ آئے گا اس پرندے کا، کہ یہ کسی پرندے کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کی تعبیر یہ کی ان عقلیت پسندوں نے کہ انسانوں میں سے کسی حضرت کا نام تھا، فوج میں کسی افسر کا نام ہدہد تھا۔ اب پہلے یہ بات آئی اور پھر انسان کو بیچ میں رکھا، یعنی کہا کہ ان کے لیے جنوں کا، انسانوں کا اور پرندوں کا لشکر حاضر کیا گیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تین علیحدہ علیحدہ جو جنس بیان ہوئی ہیں، بطور جنس ان کا نام لیا گیا، اس میں سے پرندوں کو نکال دیا۔ اور وہ پرندوں کا آگے جو آیت آج کے درس کی ہماری پہلی آیت ہے، اس میں وہ تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، انہوں نے جب تفقد جدید عربی زبان میں جس کو سکیننگ کہتے ہیں، یعنی وہ ایک آنے واحد میں وہ ساری کی ساری چیزوں کو کمپیوٹر دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا، تو وہ سکیننگ کرتا ہے، تفقد۔ آپ نے ایک پرویو، ایک سرسری نظر ڈالی جب پرندوں کے لشکر پہ، تو دیکھا کہ ہدہد بیچ میں نہیں ہے۔ ما لی لا اری الہدہد، یہ کیا ہو گیا کہ جب سب نے حاضر ہونا تھا، اس لیے کہ ان کی جو حاضری اور جو انسپیکشن میں بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے، پھر وہ معائنہ کرتا ہے ساروں کو گھوم کے۔ تو جب آپ نے دیکھا پرندوں کے لشکر میں گئے تو وہاں پہ ہدہد نہیں تھا، ام کان من الغائبین، تو کہا کہ وہ غائب ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت انسپیکشن کے لیے سب نے ظاہر حاضر ہونا تھا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہا کہ میں اس غائب ہونے کی وجہ سے اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب دیکھیں کتنا ہی شفاق انسان کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کو پھانسی دیتا ہے، ان کو گولی مارتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں، تو وہ کسی انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اصل عقل یہ ہے کہ یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ پرندہ ہے تو میں پرندوں کی یہ سزا ہوگی کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔
اولا یاتینی بسلطان مبین، یہاں سلطان مبین یعنی کوئی معقول وجہ وہ لے کے آئے، اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی نہ حاضر ہونے کی۔ فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به، مکثا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے انتظار میں تھوڑی دیر رک جانا۔ اب یہ جو فعل ہے مکث غیر بعید، اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ کوئی وجہ میں لے کے آئے گا، لیکن اس اعلان کے ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، غیر بعید یعنی کوئی دور کی بات نہیں تھی، اسی وقت چند دنوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ پرندہ آ گیا اور اس نے کہا کہ احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں ایک یقینی خبر قوم سبا سے لایا ہوں، اور یہ کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے۔ اب آپ کو اس چیز کا علم نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو ایک پرندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی خبر نہیں، پھر وہ فرمانروا ہیں عظیم الشان سلطنت کے، تو ان کو بہت سی خبریں قوم سبا کے بارے میں موجود ہیں، بلکہ ان سے پہلے جب ہم زبور کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں ایک دعا بھی ہے کہ جس میں قوم سبا کا ذکر ہے کہ وہ بھی تمہارے پاس باج گزار بن کے آئیں گے، ان کی دعاؤں میں، اور وہ والد ہیں تو بیٹے کو بھی ظاہر ہے وہ فرمانروا ہیں، تو اڑوس پڑوس کی سلطنت اور حکمرانیاں جو بادشاہتے ہیں ان کا تو ان کو پوری طرح علم ہے، لیکن یہ ایک خاص خبر ہے کہ جس کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی توجہ نہیں دی، تو ان کا یہ جاسوس پرندہ وہ خبر لے کے آیا، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز فی الحال آپ کے علم میں نہیں ہے۔ قوم سبا کیا ہے کہ یہ یمن کی ایک بہت ہی مالدار قسم کی سلطنت تھی، اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ وہ تجارتی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر واقع ہونا کہ جو مشرق کو شمال اور مغرب سے ملاتی ہے، یعنی ان کا جو دارالمقام دارالخلافہ تھا قوم سبا کا، یہ 1100 قبل مسیح میں ان کا عروج شروع ہوا، اور 1000 سال تک یمن کے اوپر انہوں نے حکومت کی، تو 105 قبل مسیح میں آ کے ان سے وہ تخت حکومت جو ہے دوسرے خاندان حمیر ان کو کہتے ہیں، انہوں نے چھین لیا، ظاہر ہے اس وقت تک وہ کمزور ہو گئے تھے، تو ان کی جو مالداری اور ان کی جو دولت و ثروت ہے اور ان کی جو خوشحالی ہے اس کی دو بنیادیں تھیں، ایک تو تجارت کہ مشرقی چیزیں یہ جو ہندوستان ہے اور جو ملیشیا ہے اور جو سنگاپور ہے، یہاں گرم علاقے ہیں، مرطوب علاقے ہیں، خط استوا ہے، اس میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ شام میں اور یونان میں اور مغرب میں اور یورپ میں نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں وہاں سے آتی تھیں، یہ سبا کے تھرو وہ لے کے جاتے تھے شمال کو، تو یہ مرکز تھا تجارت کا، اور تجارت کے اندر دولت ہے۔ پھر ان کی دوسری خوشحالی کی وجہ ان کی زراعت میں شاندار ترقی تھی، اس کا تذکرہ سورہ سبا میں بھی ہے، تو یہ ترقی اتنی زیادہ تھی کہ بعض جگہوں پہ تو ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ ان کے باغات ایسے تھے کہ جب فصل تیار ہوتی تھی، پھل تیار ہوتا تھا، ایک آدمی سر پہ ٹوکرا لے کے چل رہا ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود پھل اس کے ٹوکرے میں گر رہے ہیں، جب لائن کے آخر میں جاتا ہے تو وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس خوشحالی کی وجہ، اس زراعت کی وجہ وہ ڈیم ہے جس کا تذکرہ سورہ سبا میں ہے، اور ان کا دارالخلافہ بھی معارب میں تھا، تو اس ڈیم کا نام بھی سد معارب تھا، سد ڈیم کو کہتے ہیں، اور اس کے آثار اب بھی ہیں، یعنی وہاں پہ آپ کو جو دونوں اپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ جو انہوں نے بنایا ڈیم، اس کے آثار نظر آتے ہیں باقاعدہ، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سد معارب لکھ کے۔ تو یہ ڈیم جو ہے اس میں سے پھر آگے نہریں نکلتی تھی اور باغات تھے، اور یہ لوگ خوشحال تھے، ان کی پیداوار تھی زرعی اور ان کے پاس تجارت تھا، بلکہ یوں کہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو تجارت تھی ان کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ یہ قوم سبا ہے، کہا ان سے میں ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں
انی وجدتم راتن تملکم، یہ اس نے 3 خبریں دی آگے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے، عورت ان کے اوپر حکمران ہے. یہ وہی ہے جس کو ملکہ سبا کہتے ہیں. وہ اوتیت من کل شیء. دوسری خبر یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ہر چیز ان کو عطا کر دی گئی. مجہول کا صیغہ اس نے استعمال کیا کہ وہ جیسا کہ آگے آئے گا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ سورج دیوتا کی وجہ سے ہے. آپ کو پتہ ہے اگر سورج نہ ہو تو پھر پیداوار کوئی نہیں ہوگی، پھر زراعت کوئی نہیں ہوگی، پھر دن نہیں ہوگا، پھر موسم اچھے نہیں ملیں گے، تجارت بھی نہیں ہو سکے گی. تو لوگوں نے بہت زیادہ ٹھوکر اس بات پہ کہا کہ یہ سورج ہی سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے، تو پھر اسی کی پرارتھنا کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور بجائے اس کے کہ اس کی طرف توجہ کرتے جس نے سورج کو پیدا کیا اور اس کو اس کام پہ لگا دیا، اس نے اس کام پہ لگا دیا. انہوں نے یہ نہیں کیا. یہاں پہ انسانوں نے بہت زیادہ ٹھوکر کھائی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم نمرود تھی، آتش پرست تھے. فرعون آتش پرست تھے، سورج پرست تھے. یہ سبا ہے، یہ سورج پرست ہے. اللہ حاصل قیاس سورج کی پوجا کرنے والے اب بھی آپ دیکھیں تو جاپان کے جھنڈے پہ سورج بنا ہوا ہے. وہ سورج اصل میں ان کے دیوتا، اس دیوتا کو انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو یہاں پہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 3 چیزیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بڑا ہے. یہ قرآن حکیم میں جو لفظ عظیم استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کے لیے، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اس کے تخت کی جو عظمت کو وہ بیان کر رہا ہے تو اصل میں تخت جو تھے ان کے اوپر جڑاؤ ہوتا تھا ہیرو جواہرات کا. تو جتنی کسی کی عمارت ہے، جتنی کسی حکومت کے پاس دولت ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتی تھی. بس جب وہ کہتا ہے کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بڑی مالدار قسم کی وہ مملکت ہے. اور اسی طرح اور بھی لفظ عظیم آتے ہیں. ویسے اس وقت میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ شیطان کی جو چال ہے اس کو اللہ نے کمزور کہا، اس کو کمزور کہا، لیکن خواتین کی چال کو بڑی کہا، عظیم کہا. یعنی سورہ یوسف میں یہ بات آئی کہ ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری جو چالیں ہیں، جو چرتر ہیں وہ بڑے. اب دیکھیں شیطان کی چال کو ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ نے کمزور کہا، اس کو بڑا کہا. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. فوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی رعایا وہ اللہ کو چھوڑ سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یسجدون الشمس وزین لهم الشیطان، یسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم. اور شیطان نے ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کو ان کی نظروں میں کھبا دیا. اب شیطان کے لیے یہ کام اس لیے آسان ہو گیا کہ اس نے ان لوگوں کو عقل استعمال ہی نہیں کرنے دی کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کیا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس نے ان کو یہ بات سکھائی کہ یہ دنیا جو ہے یہ عیش کرنے کے لیے ہے اور تمہیں عیش کے سارے سامان میسر ہیں، بس یہی تمہارا راہ راست پہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی میں مگن رہو، اسی میں لگے رہو. تو وہ شیطان نے ان کے لیے ان کے یہ کارنامے جو تھے یہ خوبصورت بنا کے رکھا کہ اس سے اچھا تو کوئی طرز زندگی ہے ہی نہیں ہے. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. کہا کہ یوں شیطان نے جو اصل شرع عظیم تھی توحید کی، اللہ کی معرفت کی شرع، اس کے راستے میں وہ بیٹھ گیا. فهم لا يهتدون. اب ان کو وہ راہ سجائی نہیں دیتے، یعنی ان کے اعمال ان کے آگے ایسے کر کے رکھ دیے کہ ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور صحیح
راستے پہ تو وہ چلتا ہے، اس جگہ کو وہ پہنچتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. ان کو وہ عقل نہیں استعمال کرنے دی. فصدهم عن السبیل، اس شارع عظیم کے راستے میں وہ بیٹھ گیا، اس نے روک دیا ان کو. فهم لا يهتدون، اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو وہ راہ سجائی نہیں دیتے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اب شیطان کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اس چیز کو حال کے مطابق کرنے کے لیے کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کے اولین مخاطبین قریش ہیں، اور پھر رہتی دنیا، ساری دنیا جو ہے وہ اس کی مخاطب ہے، تو اس حال کے مطابق کرنے کے لیے اللہ نے اس کی بات کو مکمل کیا، اس کے اوپر ایک تضمین کر دی، یعنی اس کے اوپر ایک اضافی بات کہہ دی جس سے وہ بات مکمل ہو گئی اور حال کے مطابق ہو گئی. اور اس تضمین کی مثالیں پہلے بھی گزری ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ جو زمین اور آسمان کے خفیہ چیزیں، خفیہ خزانے برآمد کرتا ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ سورج دیوتا کی پرستش دنیا والوں نے اس لیے کی کہ اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگتی ہیں، ان کے فصل اگتے ہیں، ان کے پھل اگتے ہیں، اور ان کو سب کچھ ملتا ہے. ان کے جانوروں کے لیے خوراک ملتی ہے، وہ جانوروں کو استعمال کرتے ہیں. تو کہا کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ جو یہ چیزیں نکالتا ہے. سورج کے اندر کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ زمین کے اندر پھینکے ہوئے دانے کو وہ پھاڑ کے اس میں سے درخت برآمد کرے؟ یہ تو اللہ ہو فالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پھاڑتا ہے. اس میں یہ ہے، اس نے یہ صلاحیت اس میں رکھی. سورج کو تو اس کام پہ اس نے لگایا ہے کہ اس کو درخت بننے کے لیے جس حرارت کی، جس تمازت کی ضرورت ہے وہ تو دیا کر، تو وہ اس کو دیتا ہے. یہ تو اس کا وظیفہ ہے، یہ تو اس کا کام ہے، وہ کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور کہا کہ یہ وہ اللہ ہے کہ جو جس چیز کو چھپاتے اس کو بھی جانتا ہے، جس کو ظاہر کرتے اس کو بھی جانتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اس پرندے کا کلام نہیں ہو سکتا. یعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی یہاں سے جو بات کی جو دو آیتیں ہیں یہ اس کے اوپر تضمین ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا. جو اللہ کو چھوڑ کے سورج کو معبود بنا رہے ہیں وہ تو اصل میں بھٹک گئے ہیں. اور اگر تم عرش عظیم کو، عرش کی عظمت کو، تم اگر اس تخت کی عظمت کو سے محروم ہوتے ہو تو دیکھو اس کا عرش کتنا بڑا ہے، تو دیکھو وہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. اب یہ کہ اللہ کا عرش جو ہے اس کے بارے میں تو جو احادیث میں آیا ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے کے لیے. اب جب ہر چیز کا تصور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ادھر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ نے جس کا بھی تصور کریں اس سے آگے بھی تو کچھ ہے. تو کائنات کی جو وسعت ہے یہ تو ایک مہمہ ہے، اور وہ عرش عظیم اس سب کو کے اوپر حاوی ہے. اس کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اب اس کی کوئی مثال ہی دینی پڑے گی. شیخ سعدی نے کہا کہ عظم بدادا عرشا پر رز پایش طائرے چو برق سالے 400 آنگا رسد پایا دگر. اب اس نے مثال دی کہ اس کے عرش کی، اللہ کے عرش کی جو عظمت ہے اس کو یوں سمجھو کہ بجلی کی رفتار سے اس کے ایک پائے سے اگر ایک پرندہ اڑتا ہے بجلی کی رفتار سے تو 400 سال میں وہ دوسرے پائے کو پہنچے گا. چوں برق سالے 400 آنگا رسد پایا دیگر. تو کہا کہ اگر بلکہ سما کے عرش کی عظمت کو یہ بیان کر رہا تو اللہ کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت حکومت ہے، اس کی بھی عظمت کو دیکھو. یہاں سے عرش جو ہے ثم استوى علی العرش قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، وہ تخت حکومت پہ بیٹھا. تو کہا اس کی حکومت کو بھی دیکھو کہ کون سی چیز ہے جو اس کی فرمائے روائی سے، اس کی سلطنت سے، اس کی قلمرو سے باہر ہے. کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے.
یہاں پہ سجدہ ہے. اب اس سجدے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سورج کو سجدہ کرنے کی بات آئی تو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو جھٹک کے نکال دیں کہ نہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سجدے کی آیت ہے، درس کے بعد ہم سجدہ کریں گے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. اب اس کی یہ جو خبر تھی، جو 2 آیتیں چھوڑ دی، پہلے جو اس نے 3 خبریں دیں، اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو ویسے بہانے کر رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے. یعنی ویسے غیر حاضر ہونے کا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے تو نے، یا دیکھیں گے کہ تو سچی بات کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط جو ہے یہ لے کے جاؤ، فألق الیہم، ان کے سامنے ڈال دو. ثم تول عنہم فانظر ما یرجعون، پھر ذرا ارادہ ہو کہ دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہے. اب یہ ہمیں تاریخ میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پرندے جو تھے وہ نامہ بری کے لیے، پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور میں نے پہلے گزارش کی کہ اقلیت کے طور پہ قرآن پاک کی تفسیر مجرد نہیں کی جا سکتی. جو معجزات ہیں، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس زمانے کے جو حالات ہیں اور ان کے پاس جو وسائل تھے، جو طریقے تھے، جو اسرائیلی روایات ہیں، ان میں سے چھانٹ پھٹک کر کے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں سے درست بات کون سی ہے. اب قوم سبا کے بارے میں اسرائیلی روایات میں مختلف چیزیں ہیں، اور یہ جو مکہ ہے اس کے بارے میں تو پوری تفصیل وہ ہمیں ملتی ہے تالمود میں بھی. تو یہاں پہ کہا کہ تم ذرا ان کو یہ خط ڈال کے اس کے سامنے دیکھ دو. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی سفارتکار کو بھیجتے ہیں تو اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال کے تم ارادہ ہو کے دیکھنا کیا کہتا ہے. اس کے تو ایک اپنے آداب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں تو وہ صحابہ کرام لے کے گئے ہیں. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ کا نامہ مبارک لے کے گئے خسرو پرویز کے پاس، تو وہ تو بالکل لپیٹا ہوا تھا اور غلاف کے اندر تھا. تو انہوں نے تو کہا کہ یہ خط آیا ہے حجاز سے. تو جو کہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا، اور پھر قریب میں جو یمن تھا اس پہ تو ایرانیوں کا قبضہ تھا اور ان کا گورنر تھا یہاں پہ یمن میں، تو اس کے ذریعے سے انہیں پتہ تھا سارا کہ حجاز میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح نبوت و رسالت کا دعویٰ ہوا ہے. تو انہوں نے ان دونوں صحابہ کو، ایک حضرت دہیہ کلبی تھے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے، ان دونوں کو سرکاری مہمان بنا کے رکھا اور اس خط کو وصول کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اس نے کہا کہ میرا یہ جو تخت طاؤس ہے اس کو میدان میں سجاؤ جا کے. اور بڑا اہتمام کیا گیا، وہ کارپیٹ وغیرہ بچھائی گئی، وہاں پہ وہ خط پڑھا گیا جو اس ظالم نے پوری طرح پڑھنے ہی نہیں دیا، اس لیے کہ اس میں آداب و القابات نہیں تھے. تو یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ پیغام جب آتا ہے تو وہ کسی ڈھنگ سے آتا ہے، لیکن جب پرندہ ہے تو اس نے تو وہ ڈھنگ نہیں کرنا، اس نے وہ ڈال دیا. اور اسرائیلی روایات کے مطابق اس وقت یہ ملکہ سورج دیوتا کی پوجا پاٹ کے لیے نکلی ہوئی تھی اور جا رہی تھی، تو یہ خط اس نے اس کے سامنے ڈال دیا. فعادت الہی میں اس خط کو کے سامنے ڈال دو، یہ خط اس نے اس کے سامنے ڈال دیا. تو ظاہر ہے اس نے اٹھا لیا، اس لیے کہ یہ عام طریقہ تھا اس زمانے میں پیغام رسانی کا، تاکہ پھر علادگی میں تم دیکھنا کہ وہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. تو جب وہ اس پرارتھنا سے، اس نعمت سے، اس قسم کی عبادت سے جو رسول کی کرتے تھے فارغ ہوئی اور اپنے دربار میں آ کے بیٹھی، تو اس نے اپنی کیبنٹ میں اپنی مصاحبین کو یہ کہا، اپنے سرداروں سے یہ کہا کہ میرے پاس ایک بڑا ہی معزز خط آیا ہے، کتاب کریم، معزز خط آیا ہے. اب اس کی جو معزز ہے اس کی آگے وجوہات اس نے بیان کی. انہ من سلیمان، کہ پڑوس میں جو ایک عظیم سلطنت ہے
اس کے فرما روا سلیمان نے یہ خط لکھا ہے. یعنی وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور خاص طور پہ جب وہ تجارت کرتے ہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کی حکومت ہے، یہاں پہ کیا آداب ہے گزرنے کے. تو چونکہ وہ بڑی سلطنت تھی اور بہت اچھے حکمران تھے، تو اس لیے ان کا چرچا ظاہر ہے ادھر بھی تھا پڑوس میں. تو ان کی طرف سے خط آنا جو ہے یہ اس کے لیے ایک یعنی تعظیم کی بات ہے. ہمارے پاس ان سے خط آیا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری اس کے معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے عجیب طریقے سے شروع ہوا ہے. اور وہ عجیب طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ تو اللہ کے نام سے شروع ہوا. اب اس پہ نہ کو مشاہدین حیران ہو رہے ہیں اور نہ وہ ملکہ حیران ہو رہی ہے. حالانکہ وہ سجدہ جو ہے وہ سورج کو کرتے ہیں، عبادت سورج کی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جتنے لوگ سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا دوسرے دیوی دیوتاؤں کی، ان سب کے دل و دماغ میں ایک بڑے آقا کا، ایک بڑے خدا کا تصور ہوتا ہے. صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہے، وہ غائب ہے، یہ سامنے کی چیز ہے. آپ کو جب انگریزی لٹریچر کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آپ کو گاڈ ملتا ہے، وہ گاڈ ہے وہ بڑے جی سے لکھتے ہیں، اور دوسرے آپ کو گاڈز اینڈ گاڈسز ملتے ہیں، وہ چھوٹی جی سے لکھے جاتے ہیں. تو وہ بڑی جی والا ایک گاڈ ہے، وہ ایک خالق ہے، اس کا تصور موجود ہے مشرکین کے ہاں. لیکن وہ دوسرے دیوی اور دیوتا گاڈز اینڈ گاڈسز وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس لیے جو سامنے میں وہی نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کر رہے، وہ جو بڑی جی والا گاڈ ہے کر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ حیران نہیں ہو رہے، کہا کہ سورج کے بجائے اور دوسرے جو دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ اس نے اس اللہ کا نام لے لیا، اس سے شروع کیا تھا. تو یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخ کے اوپر بھی ایک روشنی پڑتی ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت کے طور پہ آیا ہے تو یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا جو ہے کسی بھی بات کو، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس کی تاریخ انبیاء کی جو واقعات ہیں، جو سیرتیں ہیں، ان میں پہلے سے ملتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ سکھائی ہوئی ایک چیز ہے. اور اس خط میں جو تیسری چیز تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالی علیہ وانتونی مسلمین، کہ یہ کہ سرکشی مت کرو اور میرے پاس آؤ فرما بردار. اب وہ بطور حکمران دوسرے حکمران کو لکھ رہے ہیں کہ فرما بردار بن کے آؤ. اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں زبور میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبا، اور پتہ نہیں دو اور نام بھی ہیں، کہ وہ تمہارے باجگزار بن کے آئیں گے، باجگزار بن کے آئیں گے. یہاں پہ بطور فرمانروا تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اطاعت گزار بن کے آ جاؤ. اور اس زمانے میں اطاعت گزاری کا یہی طریقہ تھا کہ وہ پھر وہ ٹیکس دیتے تھے، باج دیتے تھے. اور وہ چونکہ رسول ہیں، نبی ہیں، اس لیے وہ بطور نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بطور مسلم آؤ، یعنی اسلام، دین اسلام قبول کر کے، جو اس وقت کا دین اسلام ہے جس کی وہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں، اس کو قبول کر کے آؤ. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ونبیک محمد